گزشتہ مجلس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جناب سیدہ کے فضائل رسول خدا کی زبانی کمن و کیفن، تعداد اور کوالٹی کے اعتبار سے ایسے ہیں جس کا کسی کے بھی فضائل سے کوئی قیاس نہیں ہے، اور ان زبانوں پر جاری ہوئے ہیں جن کا انسان یوں تصور نہیں کر سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان راویوں کو ان روایات کی سنگینی کا احساس نہ ہو، اور نہ جانے کیا کیا دیکھا اور اس میں سے کیا کیا چھپایا اور کتنا مختصر سا نقل کیا، اور وہ مختصر ابھی پوری دنیا پہ چھا چکا ہے۔ ممکن نہیں ہے اگر وہ سب کچھ ہم تک پہنچ جاتا جو رسول خدا نے فرمایا تھا، تو بھی شاید آج عالم اسلام کا نقشہ یہی ہوتا جو آج ہے، اس لیے کہ جو کچھ پہنچ گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کہ کون تھا رسول کے بعد کسے راضی کرنا تھا ہمیں پتہ نہیں چلا، رسول کے بعد کس کی ناراضگی رسول کا غضب تھا ہمیں پتہ نہیں چلا، کاش ہمیں پتہ چل جاتا۔ سب پتہ چل گیا ہے۔ کل کے انسان کو ہی پتہ تھا، آج کے انسان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے۔ آج یہ چیزیں، یہ علم منظر عام پر آ رہی ہیں تو سب کے سامنے ہیں۔ جناب سیدہ کی خوشنودی کے علاوہ جناب سیدہ کو خوشنود کیے بغیر جنت کا حصول خواب ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کی شفاعت کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ آپ کے غضب کے ہوتے ہوئے، مغضوب علیہم میں ہوتے ہوئے جنت کی راہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کسے سمجھ میں بات نہیں آئی ہوئی؟ سب کو بات سمجھ میں آئی ہوئی ہے، لیکن راہ حق ہے، قربانی مانگتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو راہ حق پر رہنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، وہ بد نصیب ہیں جنہیں راہ حق پر آنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اور میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے یہ سب کے لیے پیغام ہے۔ دیکھیں، قربانی تو سب نے دینی ہے، یہ زندگی عیش کے لیے نہیں ہے۔ انک کادح الی ربک، آپ مشقت میں ہیں، لیکن مشقت ایسے راستے میں ہو کہ اس مشقت کو اٹھانے کے بعد کوئی آپ کا سہارا بنتا ہو، کوئی آپ کا شافع بنتا ہو، کوئی آپ کی کشتی کو کنارے پہ لگانے والا ہو۔ لیکن مشقت اٹھا کر انہی پاک ہستیوں سے دور جانا سمجھداری نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔